السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک عربک کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک لیکچر میں ایک سبق میں کچھ اصول بتاتا ہوں، عربی کے کچھ اصول بتاتا ہوں۔ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم اشارہ کے متعلق پڑھا تھا، انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں دیٹ، دس، دیز، اس کے متعلق عربی میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی مشق بھی کی ہوگی۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک لیکچر میں کچھ اصول بتاتا ہوں، دوسرے لیکچر میں ان اصولوں کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یعنی ان کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں اجرا کہتے ہیں، تطبیق کہتے ہیں، انگلش میں اپلائی کرتے ہیں، اس کو ہم اصول جو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان اصولوں سے ہم جملہ کیسے بنائیں گے، ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم بولیں گے کیسے عربی، ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم عربی لکھیں گے کیسے، ہم عربی سمجھیں گے کیسے۔ تو پچھلے لیکچر میں جو اسم اشارات ہم نے پڑھے تھے، آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ان کی تطبیق ہوگی، اجرا ہوگا، ہم ان کو استعمال کیسے کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس طرف کہ ہم کیسے ان کو استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ایک جملہ لکھتا ہوں، اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسی لیکچر کے دوران، اسی لیکچر کے بعد ان اصولوں کو خود بھی استعمال کریں گے اور اپنی کاپیوں میں ہوم ورک کے طور پر لکھ بھی سکیں گے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اس کورس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے، جو کام آپ کو دیا جائے، جو کہا جائے ان پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ بڑی جلدی بنیادی اصولوں سے آپ واقف ہو کر قرآن اور سنت، حدیث اور قرآن، عربی بول چال انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو میں ایک جملہ لکھتا ہوں، انشاءاللہ اس سے پھر ہم مشق شروع کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے عربی کا، ھذا قلم، یعنی پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ اصول پڑھے تھے۔ ھذا اسم اشارہ، لیکن یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسم اشارہ سنگولر کے لیے تھا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ سارے اسم اشارہ پڑھے تھے، پلورل کے، ڈول کے، مؤنث کے، مذکر کے، میسکولین، فیمینن، قریب، بعید، سارا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سب کو استعمال کریں گے یہاں پہ۔ تو ایک قانون سمجھے، ایک قانون، ایک اصول ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے مراحل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے، یہ ہمارے پاس اسم اشارہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اور یہ ہے مشار الیہ۔ پہلے یہ نام آپ نے سیکھنے ضرور، یہ ہمارے پاس اسم اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے، یعنی ہم ھذا کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مشار الیہ ہے۔ اگر آپ انگلش میں دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، تو بک آپ کے لیے مشار الیہ ہے، دس آپ کے لیے ھذا اشارہ ہے۔ اب اصول کیا ذہن میں رکھنا ہے، اصول یہ ہے کہ اگر یہ اشارہ تبدیل ہوگا، اس سے ہم نے ڈول بنانا ہے، پلورل بنانا ہے، تو آٹومیٹکلی مشار الیہ بھی تبدیل ہو جائے گا، وہ بھی ڈول اور پلورل بن جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس ھذا سنگولر ہے تو مشار الیہ بھی سنگولر ہے۔ اگر ہم اشارہ ڈول لگاتے ہیں، ھذان کرتے ہیں، اور یہاں پہ لکھتے قلم، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس اسم اشارہ سنگولر ہے، اور آپ نے جو مشار الیہ استعمال کیا، یہ اسم اشارہ آپ کے پاس ڈول ہے، مشار الیہ جو ہے
وہ سنگولر ہے، جملہ غلط ہو گیا. آپ نے ہاذان اگر ڈول استعمال کیا تو مشار الیہ بھی قلم نہیں ہوگا، قلمانی، قلمانی اس طرح ہو جائے گا. یہ اصول پکا یاد کریں، اسی کی بنیاد پہ آگے قرآن. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اشارہ سے ہمیں قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا، یہ بنیاد ہے، یہاں سے اپنے شروع کرنا ہے. اسی کی مثال قرآن میں ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بلاغ ہے. قرآن میں ھذا استعمال ہوا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک پڑھا ہے آپ نے. تلک الرسل پڑھ لیا آپ نے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ڈول پڑھ لیا آپ نے. تو اسی کی بنیاد پہ آپ قرآن کو سمجھیں گے. یہ ایک اصول. دوسرا اصول آپ ذہن میں رکھیں، اس میں اشارہ سے ڈول بنانا وہ تو کل پڑھ لیا تھا آپ نے، اور اگر دھیان سے نہیں دیکھا تو آپ دوبارہ اس لیکچر کو سنیں، یاد ہو جائے گا. ہاذا کا ہم نے ہادانی لگایا تھا، تلکا کا تانی کا لگایا تھا، ذالک ذانی کا لگایا تھا. اب تثنیہ ڈول، تثنیہ بنانے کا طریقہ. ہم تثنیہ بنائیں گے کیسے؟ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈول تثنیہ یہ عربی کی خاصیت، اس کو ہم بنائیں گے کیسے؟ بالکل سمپل ہے، سادہ ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. قلم ہے، قلم، اس سے تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ ہر لفظ عربی کا، اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کے بعد الف نون، ان دو چیزوں کا اضافہ کرنا ہے تو یہ خود بخود تثنیہ بن جائے گا. قلم کے بعد میں الف اور نون لگاتا ہوں کیسے؟ قلم. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کہ جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو جو آخری حرف ہے اس سے تنوین کو ختم کریں گے. تنوین کو ختم کیا، الف اور نون لگا دیا، قلمانی، قلمانے بن گیا. چلے میں دوسری مثال لیتا ہوں. کتاب، کتاب، اس کا آخری حرف ہے با، اس با کے بعد الف اور نون لگا دینا ہے، تثنیہ بن جائے گا. تنوین بھی ختم کر دے، تنوین ختم کر دے، الف کا اضافہ کرے، نون لگائے، کتابانی. بابن، دروازہ، اس کے آخر میں الف نون لگائیں، تثنیہ بن جائے گا. تنوین ہٹا دیں، الف بڑھائیں، بابانی، دو دروازے. تو امید ہے یہ قانون بھی آپ کو یاد ہوگا. اب آپ خود فیصلہ کرتے جائیں عربی مشکل ہے یا آسان، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. تو پھر ہم اس میں اشارہ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ھذا قلم، اس سے تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ ھذانی قلمانی ہو جائے گا. میں آپ کو مشق دیتا ہوں، اس کو آپ ہوم ورک کے طور پہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سریر ان کہتے ہیں چارپائی کو. جبل ان کہتے ہیں پہاڑ کو. بیتن گھر کو. مسجد معروف مسجد کو. اسم کسی کے نام کو. اس طرح مزید طریق راستے کو. مسلم، استاد، یہ سارے الفاظ. مصباح لائٹ کو، بلب کو مصباح کہتے ہیں. مروحۃ، مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو.
تو یہ کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان الفاظ سے تثنیہ کے جملے بنانے ہیں، ڈول کے جملے بنانا ہے۔ قاعدہ آپ کو یہ یاد ہے، آپ کو ہازانے لگانا ہے اور ہازانے کے ساتھ فوراً مشار الیہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس میں اشارہ میں ہم نے جمع بھی پڑھ لیا تھا، اس کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس اس میں اشارہ ہا اولائی آ گیا تو یہاں پہ جو مشار الیہ لگائیں گے اس میں اشارہ ہے، یہاں پہ جو اس مشار الیہ لگائیں گے آپ خود بتائیں وہ پلورل ہوگا یا سنگولر؟ ظاہر ہے جب اس میں اشارہ پلورل ہے تو مشار الیہ بھی پلورل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا غلط ہوگا، یہ غلط ہوگا بالکل، ہا اولائی رجل، کیوں؟ مشار الیہ تو آپ کا سنگولر ہے، رجل مشار الیہ تو پلورل ہیں، رجل سنگولر ہیں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، جملہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے جیسے اشارہ اس میں اشارہ پلورل ہے اس کے لیے مشار الیہ بھی پلورل لگانا ہے، رجل کا پلورل ہے رجال، رجال۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ تو بتا دیا، جمع کا طریقہ بھی بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس میں اشارہ جمع کے ساتھ اس کے مطابق مشار الیہ جمع لگا دیں۔ تو ایک تو قانون ہے، جمع بنانے کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے تسمیہ میں کہا تھا کہ الف اور نون کا اضافہ کریں گے آخر میں تو تسمیہ بن جائے گا۔ جمع بنانے کے لیے، جمع بنانے کا قاعدہ، ہمارے پاس جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم، ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع سالم کا ایک اصول ہے پکا، تثنیہ کی طرح بدلے گا نہیں۔ جمع سالم بنائیں گے کیسے؟ اگر میں لگاتا ہوں مسلمون، ایک مسلمان، زیادہ مسلمان جمع، تو جیسے تثنیہ میں ہم نے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا تھا تو اسی طرح جمع کے اندر ہم نے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کرنا ہے تو جمع بن جائے گا جمع سالم۔ کیسے؟ مسلمون تنوین ختم کر دیں اور میم کے بعد واو اور نون لگا دیں، مسلمون ہو جائے گا، تو یہ جمع بنانے کا طریقہ ہوگا۔ مدرسن، مدرسن استاد، ٹیچر، اس کے آخر میں بھی کیا لگانا ہے؟ واو اینڈ نون۔ آپ نے تنوین کو ختم کر دینا ہے، سین کے بعد واو اور نون لگا دیں، مدرسون۔ تو اب اگر میں جملہ بناتا ہوں ہا اولائی مدرسون کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ مدرسون۔ ہا اولائی مسلمون کی جگہ مسلمون ہو جائے گا۔ یہ جمع بنانے کا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ سالم کے لفظ سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، سالم کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم توڑتے نہیں ہیں، بالکل سالم۔ یہ قلم ابھی سالم ہے، اس کو اگر کوئی توڑ دے تو یہ سالم نہیں رہے گا، اس کو کہیں گے اب عربی میں یہ مکسر ہو گیا، ٹوٹا ہوا مکسر، لیکن ابھی تک یہ سالم ہے۔ تو اب دیکھیں مسلمون، یہ سالم ہے، اس کے آخر میں ہم نے واو اور نون لگا دیا، اضافہ کیا، اس مسلمون کو ہم نے توڑا نہیں، اس لفظ کو ہم نے سالم رکھا، صرف اس کے آخر میں اضافہ اور نون، واو اور نون کا کہ مسلمون بنا۔ کچھ جمع پلورلز ایسے ہوتے ہیں جن کے وزن، اگر مثلا رجلن، رجلن ہے، اس کی جمع رجلون نہیں ہے، رجالن ہے، رجالن۔ اب آپ دیکھیں جمع بناتے وقت میں نے رجلن کا جو اپنا وزن تھا، جمع بناتے وقت اس کو توڑا یا نہیں؟ مسلمون تو سالم تھا، صرف واو اور نون کا اضافہ کے مسلمون بنا، لیکن رجلن آدمی، رجلن
اس سے جمع بنانے کے لیے میں نے رجل کو توڑ دیا درمیان میں، رجل، رجال اور رجل کو آپ دیکھیں، اگر یہ ہوتا رجلون پھر یہ سالم ہوتا، اب یہ مکسر ہے۔ تو اب آپ ذہن میں، عربی مشکل نہیں ہے اتنی، کچھ اصول ہیں۔ تو جمع سالم کا اصول تو آسان ہے کہ وا اور نون لگانا ہے۔ جمع مکسر کے کچھ اوزان ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، وہ اوزان آپ نے کچھ یاد رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ مطالعے سے، مشق سے، مزید پڑھنے سے یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا، لیکن فی الحال آپ نے جمع سالم کی مشق کرنی ہے۔ تثنیہ کی طرح اس کے آخر میں وا اور نون لگا دینا ہے۔ مسلمون مسلمون، مدرسون مدرسون، اس کی بھی آپ نے خود اسم اشارہ کی روشنی میں مشق کرنی ہے۔ تو اب قانون کیا بنا، اصول ہمارے پاس کیا ہوا؟ هذا قلم، یہ اس میں اشارہ، یہ مشار الیہ۔ اب کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جوڑ ہونا چاہیے۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے اندر جوڑ ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ اگر یہ سنگولر ہو یہ بھی سنگولر ہوگا، یہ اگر ڈول ہو یہ بھی ڈول ہوگا، یہ اگر پلورل ہے یہ بھی پلورل ہوگا، یہ اگر فیمینن ہے یہ بھی فیمینن ہوگا، یہ اگر میسکولن ہے یہ بھی میسکولن ہو جائے گا، یہ اگر نیئر کا صیغہ ہے قریب کے لیے تو یہ بھی نیئر کے لیے استعمال ہوگا، اگر یہ ہمارے پاس دور کا صیغہ ہے تو ظاہر دور، اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، قریب اور دور وہ تو اس کے مطابق آ جائے گا، صرف اس میں اشارہ تبدیل ہوگا۔ تو آپ نے دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ سنگولر ہے یہاں پہ پلورل ہے، جملہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اگر یہ سنگولر یہ بھی سنگولر، سارا آپ اس طرح کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میری جو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں، ان اصولوں کی بنیاد پہ پھر آپ کو مشق کرواتا ہوں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ حضرات ساتھی ہوتے ہیں تو وہ ایم اے پاس ہوتے ہیں، وہ انگلش پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو انگلش کے گرامر ازبر یاد ہوتے ہیں لیکن وہ جملہ نہیں بنا سکتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصول تو انہوں نے پڑھ لیے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سارے اصول ان کو آتے ہیں، لیکن انہوں نے مشق نہیں کی ہوتی، وہ جملہ نہیں بنا سکتے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک لیکچر اصول، اس کے بعد دوسرا لیکچر یہ میں الدرس الثانی، کیونکہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے الدرس الثانی، یہ ہمارا الدرس الثانی دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں اشارہ اس لیے میں نے کہا کہ ابھی اس میں اشارہ ختم نہیں ہوا، مزید انشاءاللہ ایک اور لیکچر بھی اس پہ ہوگا، اس میں اشارہ پہ۔ میں نے آپ کو آج دوسرے لیکچر میں اس چیز کی مشق کروائی ہے، تو اس مشق کو آپ کریں انشاءاللہ اور ہمارا حوصلہ افزائی کریں۔ درس کے متعلق، لیکچر کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، اس لیے کہ انسان خطا سے پاک نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ان غلطیوں سے وہ سیکھتا ہے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو کمی نظر آتی ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ اس لیے ایک مقولہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو فرمایا کہ ان اخطأت فخطئونی وان اصبت فصوبونی، اگر میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو آپ ضرور بتائیں، حوصلہ افزائی کریں کہ یہ اچھا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی برائی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ ضرور اصلاح کی کوشش کریں۔ تو دونوں کے منتظر رہیں گے آپ کی حوصلہ افزائی کے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو آپ ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے